زاویار نے دیا درِ نیاب کو درِ نیاب کی اچھائیوں کا صلہ، بغیر بتائے اسے دبئی چلا گیا اور یہ تک بتانا گوارا نہیں کیا کہ کب تک واپس آئے گا۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے نگار اور جویریہ زاویار کی غیر موجودگی میں جو چال چلتی ہیں وہ اس چال میں ہو جاتی ہیں کامیاب۔ جب نگار درِ نیاب کو یہ بات سنانے کے لیے جویریہ سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ زاویار جیسے ہی واپس آئے گا وہ درِ نیاب کو طلاق دے دے گا، اور اس کے بعد جب نگار کو معلوم ہوتا ہے کہ درِ نیاب تو ماں بننے والی ہے، جویریہ اور نگار اس بات کو سننے کے بعد پریشانی کے عالم میں آ جاتی ہیں۔ جویریہ جو کہ کہتی ہے کہ دادو کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا، تو کہتی ہے نگار کہ اس بارے میں نے کسی کو بھی معلوم نہیں ہونے دیا۔ وہیں پر جویریہ کہتی ہے کہ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن درِ نیاب کا رہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا اس گھر میں، کیونکہ زاویار کے یوں خاموشی سے چلے جانے سے درِ نیاب کو یہ خدشات پیدا ہو رہے تھے کہ کیا واقعی ہی میں نگار کی باتیں درست ہیں، کیا واقعی ہی میں زاویار آتے ساتھ درِ نیاب کو طلاق دے کر اس گھر سے نکال دے گا، جو کہ درِ نیاب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ثابت ہو سکتا تھا۔ درِ نیاب فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی کوئی قدم اٹھا لے گی۔ کرتی ہے جنید سے بات، تو جنید کہتا ہے کہ درِ نیاب بھابی آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ درِ نیاب جو کہ کہتی ہے کہ زیادہ کچھ نہیں، بس کچھ بے چینی سی ہو رہی ہے، اللہ کرے سب ٹھیک ہو۔ جنید جو کہ درِ نیاب کی حالت کو دیکھ کر بے حد پریشان ہو جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخرکار ایسی کون سی وجہ ہے جو یہ اس حد تک بیمار نظر آ رہی ہیں۔ وہیں پر نگار جس نے درِ نیاب تک سے چھپایا کہ وہ پریگننٹ ہے اور یہ جھوٹ بولا کہ اسے کھانے کی وجہ سے ویکنس ہو گئی ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں رہتے ہوئے اسے کھانے کی وجہ سے ویکنس ہو گئی ہو، چلاتی ہے وہ رضیہ پر اور کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد یہ میرے گھر میں بھوکی نہ سوئے۔ درِ نیاب جو کہ چلی جاتی ہے اپنے گھر پر، واپس جا کر اپنی دادی دردانہ سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گی۔ دردانہ درِ نیاب کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن نگت درِ نیاب کو کہنا شروع ہو جاتی ہے کہ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم، اتنے پیارے اور اتنے اچھے محلوں جیسے گھر میں تم رہتی ہو اور تم کہہ رہی ہو کہ تم وہاں واپس نہیں جاؤ گی۔ زاویار کی ٹھاٹھ اور عالی شان دیکھی ہے کتنی ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ دردانہ اور نعیم نگت کی یہ بات سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن درِ نیاب بضد ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے اب کہیں بھی واپس نہیں جائے گی، وہ اب یہیں پر رہے گی۔ درِ نیاب جو کہ بتا نہیں پا رہی کہ اس کے ساتھ آخرکار کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف درِ نیاب کی غیر موجودگی میں نگار اور جویریہ بے حد خوش ہو جاتے ہیں۔ جویریہ جو کہ نگار سے کہتی ہے شکر ہے کہ بلا ٹلی اور اتنی غیرت مند نکلی کہ ہماری باتیں سننے کے بعد یہاں سے دفع ہو گئی، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں ہی اسے دھکے دے کر یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ لیکن نگار اور جویریہ جان بوجھ کر دادی کے سامنے یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ انہیں درِ نیاب کی بے حد فکر تھی، جا کر کہتی ہیں کہ درِ نیاب مل نہیں رہی۔ کہتی ہے زاویار کی دادی کہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ درِ نیاب ایسی کوئی حرکت کر سکتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ یہاں سے کیوں گئی، کیونکہ وہ تو ایسی بچی ہے ہی نہیں کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھائے، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا نگار اور جویریہ کی باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی؟ کیا سب کو معلوم ہو جائے گا کہ درِ نیاب زاویار کے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ کیا زاویار کو جب معلوم ہوگا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو کیا تب بھی وہ درِ نیاب کو طلاق دے کر اپنی زندگی اور اپنے گھر سے باہر نکال پھینکے گا؟ کیا ہو جائے گی نگار کی چال کامیاب؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل دل نادان۔